الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت لمبا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہم کو سمجھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو سمجھنے میں یہ باتیں انشاءاللہ ہماری ضرور مددگار ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، آپ ہی مسلمانوں کے نبی، رسول، خلیفہ جو بھی ہوں سب کچھ آپ ہی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا خلیفہ بننا، کسی دوسرے کا امیر بننا، یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی 60 پر 3 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہوئی تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ بہت سارے لوگ یہاں اشکال کرتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کس نے خلیفہ بنایا، کس کے پاس یہ حق تھا؟ تو اس کے اوپر سیرت پر اگر ایک نگاہ ڈالیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ بننے کا پورا اختیار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر تھا۔ 2 واقعات مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے۔ مدینے میں مسجد نبوی بنائی گئی اور صحابہ کے جو گھر تھے وہ گھر بالکل مسجد نبوی سے لگے ہوئے تھے، اور صحابہ نے سہولت کے لیے اپنے ہر گھر میں 2 دروازے بنا لیے۔ ایک دروازہ گھر کا جس سے گھر میں آنے جانے کا راستہ تھا، اور ایک دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا تمام صحابہ کا۔ اور صحابہ نے یہ سوچ کر بنایا کہ اگر یہ دروازہ رہے گا تو ہمارے لیے جلدی مسجد میں جانا آسانی رہے گی۔ تو اس لیے صحابہ نے تمام اپنے گھروں کے اندر 2 دروازے بنائے، ایک دروازہ سامنے کا، ایک دروازہ پیچھے کا۔ پیچھے کا دروازہ مسجد نبوی میں ڈائریکٹ کھلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اور نبی جو بھی فیصلہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع کر دیا، کہا کہ صحابہ جس کا بھی گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھل رہا ہے تمام لوگ اپنا دروازہ بند کر لیں، سوائے حضرت ابو بکر کے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف جو کھل رہا ہے وہ باقی رہے گا، تمام باقی صحابہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے اپنے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اور اس زمانے میں ہر چیز کا مرکز مسجد ہی تھا، مسجد میں ہی دین کے دنیا کے تمام کام ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں ایسا ماحول نہیں ہے، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر، لیکن مدینہ منورہ میں یہی مزاج تھا، یہی معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں صحابہ کو مسجد سے جوڑ دیے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے مسجد میں آ جاؤ، چاہے وہ تمہارا دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تمہاری جائیداد کا مسئلہ ہو، تمہاری دنیا کا مسئلہ ہو، بیپار کا ہو، بزنس کا ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسئلہ مسجد سے حل کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا تھا، اور خلیفہ جب بنیں گے تو مسجد میں آنا جانا زیادہ ہوگا، ہر معاملے کو حل کرنا پڑے گا، ہر واقعے کو سننا پڑے گا، ہر آدمی کا کام کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ ایسے ہی کھلا رکھا، اور الحمدللہ آج بھی وہ دروازہ ویسے ہی کھلا ہے۔ جب ہم روزے پر جاتے ہیں تو روزے پر جانے سے پہلے ایک دروازہ آتا ہے جس کے اوپر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ دروازہ آج بھی بند نہیں ہوا، دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ جو حضرات عمرے میں گئے ہیں یا حج میں گئے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ وہ دروازہ آج بھی ہے، کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتے ہیں، جانے سے پہلے ہی وہ دروازہ آتا ہے، اور وہ دروازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اس دروازے کو کھلا رکھا، آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بوڑھیا آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کچھ ان کی ضرورت تھی، تو آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ وہ بوڑھیا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر اس کے بعد کوئی ضرورت مجھے پیش آ جائے، میں آپ کے یہاں آ جاؤں اور اس وقت آپ نہ ملیں تو میں کس سے مدد لوں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا ابو بکر موجود رہے گا، اس سے تم مدد لینا، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ بننے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پیر کے دن زوال کے وقت اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ایک بات غور کرنے کی ہے کہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ پیر کے دن زوال کے وقت میں۔ چاشت کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، تو زوال کے وقت میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جنازہ کب ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا؟ چہارشنبے کے دن رات میں۔ انتقال کب ہوا؟ پیر کے دن ظہر سے پہلے۔ جنازہ ہو رہا ہے چہارشنبے کے دن رات میں۔ تو یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ آ سکتا ہے لوگوں کو، بے اتنا دیر کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے، پوری امت نہیں بلکہ پورے کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے، انسانیت جتنی بھی آنے والی ہے تمام انسانوں کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی ہمارے جنازے ہوتے ہیں، جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امام نماز پڑھاتا ہے، 4 تکبیریں ہوتی ہیں، ایک تکبیر میں ثنا پڑھا جاتا ہے، دوسری تکبیر میں درود شریف، تیسری تکبیر میں جنازے کی دعا پڑھتے ہیں۔ بالغ مرد عورت کے لیے ایک دعا، نابالغ مرد کے لیے الگ دعا، نابالغ عورت کے لیے الگ دعا ہے، 3 طرح کی دعائیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، پیر کے دن دفن ہو رہا ہے چہارشنبے کے دن رات میں۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، غسل کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ
جس کپڑے میں آپ کا انتقال ہوا ہے اسی کپڑے میں آپ کو غسل دیا جائے گا، کپڑا بدلا نہیں جائے گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع آیا تو پھر صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ ہماری طرح عام انسان نہیں تھے، بلکہ بہت بڑی شخصیت ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، تمام عالم کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مناسب نہیں ہے۔ جنازے کی نماز پڑھیں گے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، آپ کے جنازے میں کوئی امام نہیں رہے گا، 10 لوگ جائیں گے، انفرادی طور پر جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور آخری یعنی تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں بالغ مرد عورت کے لیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ دعا ہر بالغ مرد میت کے لیے پڑھنا تیسری تکبیر میں ضروری ہے، اس میں مغفرت ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی 10 صحابہ جائیں گے، جا کر انفرادی طور پہ جنازے کی نماز پڑھیں گے، لیکن کوئی بھی صحابی یہ دعا نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ نبی پہلے سے بخشے بخشائے ہیں، آپ کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرو، آپ کے لیے درود بھیجو چوتھی تکبیر میں۔ اس طریقے سے صحابہ 10 صحابہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جنازے کی، تو اس میں 2 دن مکمل نکل جاتے ہیں، پیر کا دن، منگل کا دن، چہارشنبے کے دن رات میں جا کر آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ تو درمیان میں یہ واقعہ مجھے یاد آیا، تو یہ حدیث مجھے یاد آئی تو میں عرض کر دیا۔ تو ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال تک آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ کہاں کہ جب تک اللہ کے نبی باحیات تھے تب تک حضرت عمر سے اللہ کے نبی خوش تھے، اور میں بھی حضرت عمر سے خوش ہوں، اس لیے میرے بعد عمر خلیفہ بنیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کے چلے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، آپ کا دور 10 سال 6 مہینے 4 دن کا دور ہے۔ تو آپ کی شہادت ہوتی ہے انشاءاللہ اسی محرم کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس کے تعلق سے 1-2 جمعوں کے بعد کچھ باتیں آپ کی سیرت پر بھی آئیں گی، لیکن یہاں اتنا ہم کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے صبح کی، ایک آدمی مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں ان لوگوں کو مجوسی کہتے ہیں۔ تو وہ مدینے میں ایک آدمی تھا ابو لولو، اس آدمی کا نام تھا۔ تو اس آدمی نے صبح کی نماز میں جماعت میں شامل ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بدن میں نیزہ گھوم دیا، جو کہ زہر سے بھرا ہوا تھا، آپ کو شہید کرنا مطلوب تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یہاں جو ہے خلافت کا مسئلہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کی ایک شورا بنائی، اس میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت علی، تیسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو یہ صحابہ جو تھے، اور اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان 6 میں سے ایک میرا بیٹا رہے گا، لیکن میرا بیٹا امیر نہیں بنے گا، خلیفہ نہیں بنے گا، بس میرا بیٹا صرف اس لیے ہے کہ ایک طرف 2 آدمی ہو جائیں، ایک طرف 3 آدمی ہو جائیں، تو جس طرف حق نظر آئے گا اس طرف میرا بیٹا رہے گا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، ایک طرف پلہ بھاری ہو جائے گا، لوگ اس شخصیت کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
تو اس طریقے سے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، شورا بنائی. تو اس شورا کے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے. اور نکاح کی مجلسوں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو لگتے ہیں. اللہ کے نبی کے ساڑو لگتے ہیں کہ جو عورت جو یعنی کہ ہم سب کی ماں، ان کی ایک بہن تھی، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. تو 2 بہنیں، ایک بہن اللہ کے نبی کے نکاح میں اور ایک بہن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ایسی خوش نصیبی کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھی. یہ خوش نصیبی کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے. کب؟ جبکہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آپ نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے اندر نہیں تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے امام بنایا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور اللہ کے نبی اپنے کمرے میں موجود اور تمام لوگوں کو دیکھتے بھی تھے. ایک مرتبہ صحت اچھی ہو گئی اللہ کے نبی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آئے، تب تک جماعت کھڑی ہو چکی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے آ جاتے ہیں اور باقی نماز اللہ کے نبی پورا کرتے ہیں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی نے ایک جنگ کے موقع پر، سفر کے موقع پر صبح کی نماز آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں، اس کے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو اس شورا میں یہ طے پاتا ہے کہ بھئی ہم سب کے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رہیں گے. ابھی کچھ دن پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی تھی. آپ کا کل جو سال تھے حکومت کے وہ 12 سال تھے. سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی 12 سال کی. لیکن طبیعت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت نرمی تھی. تو لوگ ہمارے علماء محققین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طبیعت میں نرمی زیادہ تھی، تو اس لیے لوگ اس نرمی کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. تو جو بھی آدمی کسی بھی طرح سے کوئی بھی کام کے لیے بڑا بنتا ہے، اس آدمی کے اندر نرمی بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر تھوڑی جلالی پن زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ایسے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر نرمی ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا تھا تو لڑائیاں شروع ہو گئیں. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک اپنے ہی گھر میں قید کر دیا جاتا ہے، پانی نہیں ملتا. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال کی برکت سے مدینے والوں کے لیے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام ہوا تھا. اس سے پہلے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا مدینے میں. ایک یہودی کا کنواں تھا، بوڑی تھی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس یہودی کی بوڑی کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے، اس لیے میں مسلمانوں کے لیے اس کو خرید کر وقف کر دیتا ہوں. لیکن آگے جا کر ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، اسی بوڑی کا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے بند کر دیتے ہیں. 40 دن مکمل گھر میں قید کر دیتے ہیں، کھانا بھی بند، پانی بھی بند. ابھی کچھ دن پہلے یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. آخرکار پیچھے کے دروازے سے دشمن آتے ہیں، اور قتل کرنے والے کون تھے؟ مصر کے لوگ تھے. ناجائز طریقے سے لوگ جو ہیں دشمنی نکالنے کی نیت سے، اور جب انسان کے اندر ناجائز خواہشات آ جاتے ہیں
بڑا بننے کا ہوس آتا ہے تو پھر انسان ہر کام چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو ان لوگوں کے اندر بھی یہی چیز تھی. تو ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے داماد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ جب معاہدہ ہو رہا تھا سن 6 ہجری میں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے طرف سے پیش کیا، دوسرا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کیا. نیچے کا ہاتھ میرا ہے، اوپر کا ہاتھ عثمان کا ہے. بہت قریبی صحابی تھے، لیکن دشمنوں نے 40 دن تک آپ کو اندر قید کر کے شہید کر دیا. اب یہاں سے اصل جو ہے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت حج میں تھیں. پتہ چلتا ہے تو معلوم ان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھئی خلیفے کو قتل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بڑا آدمی شامل ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی تلاش میں نکلتی ہیں اور مدینہ منورہ آتی ہیں اور سب کا پورا جائزہ لیتی ہیں. اسی درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں اور پورے مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. اب معاملہ آگے بڑھتا ہے. اسی درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے. جنگ ناجائز طریقے سے نہیں، بلکہ بس ایک بدزنی کی وجہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوچ کیا تھی کہ خلیفے کو اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو عام آدمی خلیفہ کے پاس جا نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا، بڑے آدمی کو مار نہیں سکتا. تو بڑے آدمی کو مارنے کے لیے بڑے آدمی کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے، اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو لوگ تھے وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط میسج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی خلیفہ بن گئے، لیکن جو لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیے انہی لوگوں کو اپنے خلافت میں شامل کر کے ان سے خدمت لے رہے ہیں. تو اس سے ایک طرف پوری جو ہے بدزنی پھیل گئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. تو اس کے بعد پھر ایک جنگ ہوتی ہے اور وہ جنگ صفین ہے، اور اس جنگ میں دونوں طرف صحابہ ہیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ. دونوں طرف بڑے بڑے صحابہ، دونوں طرف کے صحابہ شہید ہوتے ہیں. تابعین اس وقت کے، اور حضرت ابی قرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایمان کی حالت میں تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ عمر ان کی علامتیں بتا دیے. اللہ کے نبی بتا کر فرمایا اگر اس آدمی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان سے کیا کرو، مغفرت کی دعا کرا لو. تو اتنے بڑے شخصیت تھی. تو ایسے بڑے بڑے لوگ دونوں طرف شہید ہو جاتے ہیں. آخرکار جنگ جو ہے ختم ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ 5 سال کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ آتا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. اب یہاں ہم کو جو ہے یہ بات بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس وقت صحابہ خلیفہ مان لیے، اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو خلیفہ بنا چکے تھے اور ان کی حکومت شروع بھی ہو چکی تھی. تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگ دھوکہ دینے لگے، ورغنانے لگے اور جھوٹی سچی باتیں بول کر ان کو دھوکہ دینے لگے کہ دیکھو حضرت حسن آگے بڑھ رہے ہیں، اگر حضرت حسن آگے بڑھ گئے تو تمہاری خلافت ختم ہو جائے گی، تمہاری حکومت نہیں چلے گی، اس لیے کیا کرو، کوئی ایسا قدم اٹھاؤ جس سے حضرت حسن آگے نہ آئے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آزو بازو میں جو لوگ تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی ہمیں چارہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ حضرت حسن سے کیا کرو، ایک جنگ کرو، جنگ کر کے حضرت حسن کو ہرا کر تم خلیفہ بن جاؤ. تو اس وقت جنگ کی تیاری ہو جاتی ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے، امت کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے خون کے اندر وہ چیز تھی.
اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میرا نواسا ایک وقت آئے گا کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیتے ہیں، لیکن دشمن یہاں تک بھی خاموش نہیں بیٹھتے. صلح ہو گئی، خلیفہ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا ارادہ پورا ہو گیا. اس کے باوجود بھی لوگ آپ کی دشمنی میں تھے، تو اس لیے آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو دے دیے، آپ شہید ہو گئے. اب اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، آپ کی باری آتی ہے. بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی. بصرہ سے کچھ خطوط جاتے ہیں، خط وغیرہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں آ جاؤ، ہم سب جو ہے آپ کے انتظار میں ہیں، آپ یہاں آئیں گے تو ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی، دین یہاں سے پھیلے گا، دین کا بڑا کام ہوگا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کرتے ہیں مدینے سے نکلنے کا، لیکن اس زمانے میں بڑے صحابہ تھے مدینے میں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین. ایسے بڑے بڑے صحابہ تھے. یہ صحابہ منع بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کر کے پورا سفر کی تیاری شروع کر چکے تھے. تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے. آپ کے ساتھ 70 پر 2 یا 70 پر 3 لوگوں کا مجمع تھا. اصل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر خلافت ان کے ہاتھ میں دینا نہیں تھا، بلکہ ان کو یہاں بلا کر ان کو بھی قتل کرنے کا دشمنوں کا پلان تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنا دور تک نہیں سوچ سکے. ان کے دل کے اندر یہی خواہش تھی کہ میں جاؤں گا تو دین کا کام ہوگا. تو اس لیے مدینے کو چھوڑ کر بصرہ چلے گئے، کوفہ چلے گئے. کوفہ جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ غداری کی. غداری کر کے کربلا کے میدان میں صبح کی نماز کے بعد آپ کو جو ہے قتل کر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے. 10 محرم کی تاریخ تھی. تو آج محرم کے نام پر جتنی بھی بدعات ہو رہے ہیں، خصوصاً پنجے وغیرہ لے کر ناچنا، یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، آپ کے غم میں ہم لوگ جو ہے اس طرح کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا غم ہے کہ غم کے نام پر لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. کیا کوئی کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ باپ کا جنازہ موجود ہو اور بیٹا پورا گاؤں ناچ ناچ کر، پی کر، ڈھول باجے بجا کر عیاشیاں کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نواسے جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نواسے میرے دل کے ٹکڑے ہیں، جو بھی ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. لیکن آج کل لوگ جو ہے محرم آتا ہے تو ایسی جو ہے بدعات کرتے ہیں، اچھلنا ناچنا، اس پہ نمازیں جاتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پٹاخے، کتنا جو ہے برا کام ہوتا رہتا ہے. عورتیں جاتی ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں. عورتیں بھی اس مجمع میں ناچتی رہتی ہیں. شراب پیتے ہیں لوگ، شراب پی کر ناچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں. ایسی محبت، اس سے کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملے گا. اگر غم ہے، ہونا تو چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں ہم سب کے، اور جنتیوں میں نوجوانوں کے سردار ہیں. غم تو ہونا چاہیے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ کم از کم 10 محرم کے دن کچھ قرآن شریف پڑھ کر ان کے لیے ثواب پہنچائیں، ایصال ثواب کریں. قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو کچھ سورتیں پڑھ کر ان کو ثواب بخشیں. اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا، کچھ پیسے جو ہے صدقہ خیرات کر کر ان کو جو ہے ثواب پہنچائیں، ایصال ثواب کریں، ان کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں. یہ اصل کام ہے. یہ کام چھوڑ کر اچھلنا ناچنا، محرم میں شامل ہونا، اس میں پیسہ لگانا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی غریب کو 1 روپیہ نہیں دیتے، لیکن محرم میں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ دیتے ہیں. حرام کام کے لیے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ. کسی غریب کی 1 روپیہ 2 روپیہ دے کر مدد نہیں کر سکتے. تو ایسا کرنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے خاندان اور آپ کے بچوں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس دن ہم کیا کریں؟ اللہ سے خوب دعائیں کریں، صدقہ خیرات کریں، جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھیں، نماز وغیرہ پڑھ کر، قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھ کر ہم کیا کریں؟ یہ ثواب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کو اصحال ثواب کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں، اس سے انشاءاللہ ہم کو بھی ثواب ملے گا اور وہ لوگ ہمارے قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، اور خصوصاً اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ تو یہ جو ہے ضروری کام ہے، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں محرم میں وہ تمام کام شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں، حرام ہے، ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ محرم کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، محرم کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی محرم نہیں کرتا بلکہ اس عمل کو دیکھتا ہے تو بھی گناہ کبیرہ ہے۔ محرم کرنا حرام اور اس عمل کو دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، دیکھنا بھی گناہ، کرنا بھی حرام۔ تو اس لیے اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے عورتوں کو، اپنے مستورات کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں رہیں گی، سنت کے مطابق ہماری زندگی رہے گی، ورنہ جو ہے جتنی بھی نمازیں ہماری ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، پوری برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان جو ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنے کی۔ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی پڑھ لیں۔